الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہم نے قرآن فہمی کا جو کورس شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کا 16واں سبق ہے۔ ہمارے کورس کے 20 اسباق میں سے 15 اسباق سورہ بقرہ کی مختلف آیات کی تفسیر پر مشتمل تھے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ام القرآن ہے اور یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس کے مضامین کے اندر اس قدر علم، وسعت، گہرائی پائی جاتی ہے کہ جو سورہ بقرہ کو سمجھ کر پڑھ لے اس کے لیے باقی قرآن کریم کا سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ لیکن اس مقام پر جب ہم نے 15 اسباق مکمل کر لیے ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود بھی ہمیں یہ تشنگی باقی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور میرے خیال میں یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ قرآن کریم کی کما حق ہو وضاحت یا تفسیر بیان کر سکے، کیونکہ قرآن کریم اپنے اندر، اپنے مضامین میں، اپنے اسرار، اپنی حکمتوں اور گہرائیوں سے مزین اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ ایک انسان اس کی مکمل وضاحت نہیں کر سکتا۔ اسی ترتیب سے اگر ہم پوری سورہ بقرہ کو پڑھنا چاہیں تو تقریباً سال 1.5 سال کا عرصہ لگ جائے، لیکن اس کریم پروردگار کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالی کا حکم ہوا تو ہم پوری سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ بقرہ کتنی اہم سورت ہے۔ الجامع لاحکام القرآن الکریم میں امام علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کو پڑھنے، یاد کرنے اور سمجھنے پر 12 سال کا عرصہ صرف کیا، اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کے عرصے میں اس کو مکمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ مکمل کی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر بعض روایات میں 1 اونٹ، بعض روایات میں 10 اونٹ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 100 اونٹوں سے جو ہے وہ لوگوں کی ضیافت کی۔ اور یہ اللہ کا کلام جب کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اکتاتا نہیں ہے، بلکہ غور و خوض کے بعد یہ قرآن مجید اپنے مطالب اور مفاہیم خود بخود بندہ مومن پر واضح کرتا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں نے یہ بہتر خیال کیا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی مختلف آیات کی جو پر مشتمل جو تفسیر ہم نے پڑھی ہے، ایک تو ہم اس کو دہرا لیں، اور دوسرا اس مکمل سورہ بقرہ کا جو خلاصہ ہے، جو مکمل اس کی تصویر ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، اس کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں،
اور اللہ کریم نے اس سورہ میں گائے کے متعلق ایک اہم واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت۔ یہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے جو 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کے اسباق شروع کرتے وقت میں نے اس کی فضیلت پر کچھ احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج مزید کچھ احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ نہ تمہارے گھروں میں تلاوت ہو، نہ تمہارے گھروں میں نوافل ادا کیے جائیں، نہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو گویا ایسا گھر جس میں نہ تلاوت ہو، نہ نوافل ہو، نہ اللہ کا ذکر ہو، تو اس کو سرکار نے قبرستان سے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کا کتنا انعام ہے کہ اس کے آیتیں پڑھیں، اس کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو شیطان گھروں سے بھاگ جائے اور لڑائی جھگڑے، بے سکونی، پریشانی سے نجات مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر آدمی سوتے وقت ان کو پڑھ لے تو نہ اس گھر میں شیطان آ سکتا ہے، نہ جن آ سکتے ہیں، اور اس رات وہ گھر تمام مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی 4 آیت سورہ بقرہ کی، پھر آیت الکرسی اور اس کے ساتھ ہی 2 آیات خالدون تک، اور تیسری 3 آیات جو آخری 3 آیات تھے یہ بات ہے، وہ اگر یہ انسان رات کو سوتے وقت پڑھ کر سوئے تو اللہ کریم شیطان سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے، جنوں جادو سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس سورہ بقرہ کی ابتدا حروف مقطعات سے جو ہے وہ کی ہے، جس سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ علوم قرآن، یہ قرآن مجید تمام علوم کے ساتھ کو محیط ہے، اور اس میں بے شمار علوم و معرف کے خزانے موجود ہیں۔ انسان اپنی علمی، عقلی تمام صلاحیتوں کا استعمال کر لے تب بھی اس کے معرف سے آگاہ نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم کے کسی لفظ کی سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اس پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی کا بیان ہے کہ انبیاء کے ذریعے کیسے یہ ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں ہم نے جو دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت طلب کی تھی، اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ ہدایت کی درخواست کی تھی، تو اللہ کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ شرائط ہیں، یہ اعمال ہیں، ان کو بجا لاؤ گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کو تھام لو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سراپا ہدایت ہے، جو اس کو تھام لے، اس میں دی گئی ہدایات اور احکامات پر عمل کرے، اسے ہدایت مل جائے گی۔ یہ 5 آیات اہم ترین قرآن کریم کے مقامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس امت مسلمہ سے تقاضا کیا کیا ہے اور کن اعمال کے سر انجام دینے پر اس کی نجات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔